بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، گزشتہ کئی دروس میں نماز سے صادر ہونے والی، نماز کے اندر صادر ہونے والی غلطیوں کے بارے میں کئی باتیں ذکر کی جا چکی ہیں. آج میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلے کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نماز کے اندر جب ہم شامل ہوں تو ایک مصلی کی نگاہ کہاں پر رہنی چاہیے، اس کی نظر کہاں پر ہو. اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے آپ بات کہ کوئی سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں بائیں بھی تاک رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اونچے، ان کی نگاہ کافی اونچی رہتی ہے، ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں کہ آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایک دم پیر کی طرف نظر گاڑے رکھتے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آسمان کی طرف دیکھنا بالکل حرام ہے. آسمان کی طرف دیکھنا بالکل حرام ہے، بلکہ اس بارے میں سخت وعید آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما یخشی الذی یرفع بصرہ الی السماء ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار. جو شخص نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرف پھیر دے، اس کا چہرہ بدل کر گدھے کے چہرے کی طرح کر دے؟ تو بہت سخت وعید ہے کہ کوئی نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھے. آسمان کی طرف دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے آسمان کی طرف دیکھنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نظر اونچی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ پھر نظر کہاں رکھے، اور پوری نماز کے اندر نظر ایک ہی جگہ ہونی چاہیے یا الگ الگ کیفیت، الگ الگ حیت میں اس کی نظر الگ الگ ہونی چاہیے. مثلا قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں نظر ایک ہی جگہ ہونی چاہیے، الگ الگ جگہوں پر ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ پوری نماز کے اندر آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. پوری نماز کے اندر آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سوائے تشہد کی حالت کے. سوائے تشہد کی حالت کے. تشہد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ اللہ کے رسول کی نگاہ جو ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تشہد میں بیٹھ کر، اس کے آگے نہیں بڑھتی تھی. اس کے آگے نہیں بڑھتی تھی. تو آپ کی نگاہ وہیں پر ہونی چاہیے، اس سے آگے نگاہ نہیں بڑھنی چاہیے، یعنی سجدے کی جگہ پر نہیں، صرف تشہد کی حالت میں. باقی پوری نماز کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور نماز کے اندر سجدے کی جگہ سے آپ کی نگاہ نہیں ہٹی یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے، یا خانہ کعبہ سے نکل گئے تب تک سجدے کی جگہ سے آپ کی نگاہ نہیں ہٹی. تو ایک مصلی کی نگاہ ہمیشہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ رکوع کی حالت میں اپنے دو پیروں کے درمیان دیکھتے ہیں. رکوع کی حالت میں جب جاتے ہیں، قیام کی حالت میں تو سجدے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن رکوع کی حالت میں جاتے وقت پھر اپنے دو پیروں کے درمیان دیکھتے ہیں. اس وقت بھی نظر سجدے کی جگہ پر ہی ہونی چاہیے. اس وقت بھی نظر سجدے کی جگہ پر ہی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صفت وارد ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، کان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ. اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تو سر نہ آپ کا اٹھا ہوا رہتا اور نہ جھکا لیتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ رہتے. اور پیٹھ بھی ایسی حالت میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اگر اس میں پانی کا کوئی لوٹا رکھے تو وہ لوٹا بھی نہ گرے، ایک دم اعتدال کے ساتھ. کہتے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوری نماز کے اندر اعتدال ارکان اس طرح ہو کہ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے، ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک دم ٹھہر ٹھہر کر خشوع و خضوع کے ساتھ. اور جو لوگ جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر
کی تمام ہڈیاں اپنی اصل جگہ پر نہیں پہنچ پاتی اور خشوع خضوع نہیں ہو پاتا. حالانکہ نماز کا ایک اہم یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، جو حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے، ایک شخص نماز کے لیے داخل ہوئے اور بہت جلدی کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے جانے لگے تو اللہ کے رسول کو سلام کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا کر پھر اپنی نماز دہراؤ کیونکہ آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے. فانک لم تصلی، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں. وہ پھر واپس آئے، پھر اپنی نماز دہرائی. اب چونکہ اللہ کے رسول ایک بار اعتراض کر چکے تھے، اس لیے غور سے انہوں نے نماز پڑھی کہ کوئی غلطی پھر نہ ہو جائے. پھر جا کے سلام پیش کیا. پھر اللہ کے رسول نے جواب دینے کے بعد وہی بات دہرائی ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جائے پھر اپنی نماز دہرائے کیونکہ آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر واپس آئے، پھر نماز دہرائی. اس بار اور کوشش کی کہ اس کے اندر کوئی غلطی باقی رہ جائے. پھر جا کر اللہ کے رسول کو انہوں نے سلام کیا اور جواب دینے کے بعد پھر وہی بات اللہ کے رسول نے دہرائی. تب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے سکھا دیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کس طرح میں نماز پڑھوں. اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر مجھے آتا ہی نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ سکھایا نماز کا، تو اس میں اصل جو غلطی ان سے ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہی تھی؟ وہ اعتدال ارکان کی غلطی ہو رہی تھی. جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے تمام اعضاء جو جہاں پر رہنے چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اطمینان کی حالت میں اعتدال کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی نگاہ رکوع کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر ہی ہوگی. کچھ لوگ زیادہ خشوع و خضوع کے چکر میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنی نگاہ بند کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو پائیں گے کہ جیسے کہ نماز کے اندر داخل ہوئے ان کی نگاہ بند ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے. اللہ کے رسول کی سنت یہی رہی ہے اور اس کے لیے متعدد دلیلیں اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ کی نگاہ، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آپ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے تھے. اس لیے نگاہ بند کر لینا بھی یہ خلاف سنت ہے. اپنی آنکھیں بند، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے خشوع و خضوع آتا ہے. اگر آنکھیں کھلی رہے تو ادھر ادھر دھیان بھٹک جاتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. آنکھیں کھلی رہنے کے بعد بھی آپ کو اپنا دھیان نماز کے اندر ہی رکھنا چاہیے. آپ کا امتحان ہے. تو آنکھیں بند کر لینا یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. آنکھیں بند کر لینا اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. آنکھیں کھلی رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کا دھیان نماز کے اندر ہی ہو. اور یہ طبیعی چیز ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ آتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ جیسے ہی بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ہر چیز اسے یاد دلاتا ہے. پہلے جو چیز یاد نہیں تھی وہ بھی نماز کے اندر یاد آنے لگتی ہے. تو یہ ایک طبیعی چیز ہے، یہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کتنا مقابلہ کر پا رہے ہیں. اسی حالت میں آپ کو اس سے مقابلہ بھی کرنا ہے اور نماز کے اندر اپنا دھیان بھی لگانا ہے پورا. اور اسی کے بمقدار آپ کی نیکی لکھی جائے گی کہ نماز کے اندر کتنا آپ موجود تھے. اللہ تعالیٰ سے